السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عطا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف 5 فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے ارکان گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 5 ہے۔ ہم چھٹا فرض بھول جاتے ہیں۔ چھٹا فرض کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا ہے۔ یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ قرآن سے ہم آگے بات سمجھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، سورہ الاعراف آیت نمبر 172 ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جبکہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ارواح ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے، عالم ارواح میں جو واقعہ ہوا اس واقعے کو یاد دلا رہا تھا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی جو بھی اولاد ہے آپ کی پشت سے نکالا۔ اب آپ کی پشت سے نکال کر ان کو سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب وہ ترجمے میں کیا ہے؟ اور اے پیغمبر وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جبکہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود اپنے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ سوال کیا کرے؟ ہم آنے سے پہلے سب کو سوال ہوا، ساری اولاد آدم کو جو قیامت تک آنے والی سب کو سوال کیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ سب نے جواب دیا، سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پرورش کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی ہماری پرورش کرنے والا نہیں۔ ہم سب گواہ ہے۔ یہ اقرار اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے گواہی لے، سب سے اقرار کروائے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا۔ اب عالم ارواح میں ہم نے یہ بات کا اقرار کیا، تمام اولاد آدم نے اس کا اقرار کیا۔ اب ہمیں یہاں پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، عالم شہادت میں بھیجا۔ عالم شہادت کیا ہے؟ عالم شہادت کیا ہے؟ یہ گواہی کا عالم۔ عالم کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کے رہنے کی جگہ۔ اب یہاں پر گواہی والا عالم ہے، یہاں پر وہ گواہی دینا ہے کہ ہمارا جو پروردگار ہے، ہمارا جو پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا ہمیں کوئی پالنے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو پھر یاد دلا رہے ہیں ہمیں ہمارے پیدا ہونے کے بعد کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک تو عالم ارواح میں ہم سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ دیکھ کے گواہی دو۔ اب تو بول رہے ہیں مگر تم عالم شہادت میں جاؤ، وہاں جا کر دیکھ کر گواہی دو۔ اب یہاں دیکھتے یہاں پر آنے کے بعد انسان جب پیدا ہوتا ہے، اب اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ مقصد ہے کیا ہے؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا ہے۔ پیدا ہونے کا مقصد، سب سے پہلا فرض پیدا ہوتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں جو عربی کا لفظ لیعبدون، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس جو تفسیر عباس کے مفسر ہے، آپ فرماتے ہیں، تمام مفسروں کے آپ سردار ہیں، آپ فرماتے ہیں جو لیعبدون ہے اس سے مراد ہے یعرفون یعنی پہچاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ ایک تو کہا
ایک تو پہچان کا اقرار لیا کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، پھر بجائے پھر ہمیں ریمائنڈ کرا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ دیکھ کے گواہی دو۔ پیدا ہونے کے بعد پھر مقصد بتا رہے اللہ تعالیٰ، کیا مقصد ہے؟ مجھے پہچانو۔ تو یہاں پر پہچاننا، کیا پہچاننا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، یہ پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، پہچاننا ہے۔ تمام کائنات کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے اللہ تعالیٰ، یہ پہچاننا ہے۔ اب یہ گواہی ہمیں یہاں پر دینا ہے، یہ عالم شہادت ہے۔ یہاں پر وہ ہماری جو گواہی ہے، جس گواہی کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا، اس کو درست کرنا ہے۔ وہ کیا درست کرنا ہے؟ وہ گواہی، یہ گواہی کب مکمل ہوتی ہے؟ گواہی دیکھنے کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ صحیح سنے صحیح سمجھے، جو سمجھے اس کو دیکھے تو گواہی مکمل ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے کورٹ میں جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سمجھا، مگر پھر بھی میں گواہی دینا چاہتا ہوں، تو کیا اس کی گواہی قبول ہوتی؟ اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کرتے، اس کو نکال کر اس پر الٹا کیس ڈالتے۔ اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر عالم شہادت میں ہمیں بھیجے، پہلے اقرار کرائے علامہ ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب۔ اب یہاں پر بھیج کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، یہاں پر دیکھ کے گواہی دو کہ میں ہی تمہیں پال رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے، یہاں دیکھیں گے تو وہاں پر مرتے ہی سوال ہو رہا ہے من ربو کا۔ ایک گواہی کا اقرار لیے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پر آگے دیکھنا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کہاں معلوم ہوا؟ خبر میں جاتی کیا سوال ہو رہا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہاں پر صحیح گواہی، یہاں پر صحیح درست کر لیں گے گواہی کو، یہاں صحیح دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور رب کو دیکھ لیں گے۔ یہاں پر تو جاتے جو سوال ہوگا اس کا جواب آسانی دیں گے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ علم حاصل کرنا، یہ علم جس سے ہماری یہ گواہی درست ہو۔ گواہی کیا درست ہونا؟ ہمیں یہ گواہی دینا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ رسول، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ گواہی کو درست کرنے کے لیے علم چاہیے، اللہ کی پہچان کے لیے علم چاہیے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم گواہی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ گواہی کی درستگی کے لیے، گواہی صحیح ہونے کے لیے علم چاہیے، دیکھنا ہے ہمیں، بغیر دیکھے ہم گواہی نہیں دے سکتے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ہم یہ جو اللہ کی پہچان ہے ہم یہ مخلوق کو دے بیٹھے۔ گواہی کیا دینا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اب یہاں پر رب کا سوال ہو رہا ہے۔ الستو بربکم پوچھا گیا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری پرورش نہیں کرتا؟ اب ہم نے کہا ہاؤ مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا۔ اب یہاں پر آ کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر ہم کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو معبود بنا لی۔ ہمیں یہاں گواہی دینا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں، مگر ہم نے اپنے بت بنا لیے، ہم نے پیسوں کا بت بنا لیا۔ ہم سمجھ رہے پیسوں کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں، پیسے ہے تو میں پل رہا ہوں، پیسے نہیں ہے تو میں جناب بیکار ہوں، پیسوں سے میری حاجت ہے، پیسوں سے میری عزت ہے، مطلب ہم نے پیسوں کو معبود بنا لیا۔ کسی نے کیا کیا؟ ماں باپ کی، باپ دادا کی جو جائیداد ہے اس کو معبود بنا لیا کہ جائیداد سے میری عزت ہے، جائیداد سے میں پل رہا ہوں، جائیداد سے جو ہے نا پراپرٹیوں سے، بینک بیلنس سے میری عزت ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے۔ کسی نے اولاد کو بنا لیا کہ اولاد ہے تو میں پل رہا ہوں۔ مطلب ہر ایک نے اپنے حساب سے، اپنی سمجھ سے کیا مخلوق کو معبود بنا لیا، تو اپنے آپ کو معبود بنا لیا یا دوسروں کو معبود بنا لیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ یہ علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ کی پہچان کا علم، اور یہ کیا مقصد حیات ہے، وہ علم جس سے مقصد حیات پورا تھا وہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ مقصد حیات جو ہمارے آنے کا مقصد ہے وہ علم حاصل نہیں کرے تو اس سے کیا ہو؟ ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس سے کیا ہوا؟ ہمارے جو قلب ہے اس میں کفر آ گیا، شرک آ گیا، نفاق آ گیا۔ تو یہ جب ہماری گواہی درست ہوگی، جب ہمارا دل گواہی دے گا، ہم گواہی دیں گے کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے، تو یہ ہماری آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور ہماری خبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا کیا ہے؟ گواہی درست کرنا ہے۔ یہاں 50 سال 40 جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اتنی زندگی میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پالنے والا ہے، ہمیں کام یہی دیا گیا ہے، دیکھو کہ میں کیسا پال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کام کیا دیا؟ جاؤ دیکھ کر گواہی دو کہ میں ہی تمہارا۔ دیکھو تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو، دیکھ کے گواہی دو. اب خبر میں جاتے سوال کیا ہے؟ بتاؤ تمہارا رب کون؟ من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ مرتے ہمیں سوال ہوگا نماز کے بارے میں، روزہ کے، وہ سوالات ہوں گے، وہ عملی سوالات ہیں، وہ تو حشر کے دن ہوں گے. مگر پہلے مرتے جو سوال ہے وہ خبر کے سوال ہے. خبر کے سوال ایمانی ہے. ایمان کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے ایمان آئے گا. یہ ایمان حاصل کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. وہ ایمان حاصل کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ علم دین وہ حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. خبر کے سوالات میں کامیابی کے لیے جو علم چاہیے وہ علم کا حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. یہ جو زندگی میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کیونکہ پہچاننے کے لیے علم چاہیے، گواہی دینے کے لیے علم چاہیے، سوال کے جوابات دینے کے لیے علم چاہیے. بغیر علم کے کام نہیں ہوگا. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کیا ہے؟ علم دین ہے. اب یہ علم کہاں پر ملے گا؟ یہ علم ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے. اب یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ گواہی سکھانے کے لیے اپنی اپنی موت، یہ علم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی پہچان بتانے کے لیے بھیجا. ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ دعوت دی، یہ پہچان بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پالنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں پالتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہ دعوت دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، وہ یہ کام کر، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ درہم دینار نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ علم دین ہوتی. اب وہ علم ملے گا تو اولیاء اللہ کے پاس ملے گا، کیونکہ اولیاء اللہ دیکھ کر، مشاہدے سے، قرآن سے، حدیث سے، پریکٹیکل ایگزامپل سے ہمیں ہماری گواہی کو درست کراتے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا. حقیقت سے آگاہ کراتے کہ دیکھو یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے. اب یہ اصل کی طرف لے کے جاتے کہ دیکھو پالنے والا تو اللہ ہے. اب ہماری گواہی بھی درست ہوگی. تو ملے گا کہاں سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس ملے گا کہ ہمیں جو ہماری گواہی ہے وہ درست کرنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ چاہیے. اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم یہ اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرتے ہیں، دین کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ تینوں خبر کے سوالات ہیں. تینوں کے تین سوال ہے. اللہ کی پہچان کا سوال ہے خبر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ہے، اور دین کی پہچان کا ہے. ماں دینوں کا، من ربی کا، من ربو کا، اور من نبیوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، ماں دینوں کا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں یہاں پر ہماری جو بھی زندگی ہے ہمیں یہاں گواہی دینا ہے. گواہی کب مکمل ہوگی؟ جب دیکھیں گے تو مکمل ہوگی. دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے. اور کیسا دیکھیں گے؟ کب دیکھیں گے؟ دکھانے والوں کے پاس جانا پڑے گا. دکھانے والے کون ہے؟ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، کی غلامی اختیار کریں گے، تو ہمیں وہ دکھائیں گے، ذرے ذرے میں نشانیاں دکھائیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنے والا، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں. تو ہمارے دل میں یہ جو بیٹھ گیا ہے کہ میں پال رہا ہوں، انہیں پال رہا ہوں، نوکری پال رہی، اس کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دوزخ میں محتاجوں اور فقیروں کی کثرت دیکھی. محتاجوں کی، فقیروں کی کثرت دیکھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مالی طور پر محتاج تھے، مالی طور پر فقیر تھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ مالی طور پر محتاج اور فقیر نہیں تھے، وہ علمی طور پر محتاج اور فقیر تھے. مطلب کیا ہے؟ علم کے فقیر تھے، علم کے محتاج تھے. ہم کیا فقیر محتاج کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، جائیداد، نوکری نہیں ہے، اس کو فقیر سمجھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ علمی طور پر محتاج تھے، علمی طور پر فقیر تھے، ان کو میں نے دوزخ میں جگہ. دوزخ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انہیں دوزخ میں کیوں ڈالا چاہ رہا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ. اب کون سا علم؟ اللہ کی پہچان والا علم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان والا علم نہیں ہے، دین کی پہچان والا علم نہیں ہے. اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں ڈالا ہے. تو یہ علم ضروری ہے. بغیر علم کے ہم نہیں پہچان سکتے. علم دین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ محتاج ہے، فقیر ہے. کس کے؟ علمی طور پر محتاج ہے، مالی طور پر نہیں. صحابہ نے سوال کیا فوراً، مال کے محتاج ہے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، وہ مالی طور پر محتاج نہیں ہے، مالی طور پر فقیر نہیں تھے، وہ علمی طور پر محتاج اور فقیر تھے. تو وہ علم حاصل کرنا ہے. وہ علم حاصل کریں گے. اگر علم حاصل نہیں کرے تو علم یہ حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کی پہچان صحیح حاصل نہیں کریں گے تو ہم یہ پہچان مخلوق کو دے دیں گے. مخلوق کی غلط پہچان ہمارے اندر آ جائے گی. ہم مخلوق سے سمجھیں گے کہ ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں.
ہم مخلوق سے سمجھیں گے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے, ہم مخلوق سے سمجھیں گے ہمارا ہر کام پورا ہوتا ہے. آج فی زمان ہم دیکھیں ہمارا دل کیا کہتا ہے, پیسوں سے پل رہے ہیں, اے ٹی ایم سے پل رہے ہیں, بینک بیلنس سے پل رہے ہیں, پراپرٹی سے پل رہے ہیں, اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے. ہم زبان سے بھی کفر کہہ دیتے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کہ اللہ دیتا ہے کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ہمارا دل یہ کیا, ہمارا دل غلط گواہی دے رہا. ہمیں یہاں پر صحیح اپنی گواہی کو درست کرنے, ہم عالم ارواح میں کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, قالوا بلا مولا تو ہی ہمیں پالنے والا ہے, مگر یہاں پر ہم گواہی نہیں دے رہے. تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یاد دلا رہے ہیں, مقصد ہے آدمی بتا رہے ہیں, اور وہ گواہی یاد دلا رہے ہیں کہ گواہی دینے کے لیے میں نے تمہیں بھیجا. یہاں گواہی دینا ہے ہمیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہاں گواہی دیکھ کے جانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں. رب کے معنی کیا ہے, پرورش کرنے والا, پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اولیاء اللہ آسان لینگویج میں سمجھاتے کہ پالنے والا, پرورش کرنے والا. تو ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہے ہمیں کیسا پال رہا اللہ تعالیٰ, زمین میں, آسمان میں, تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیسی پرورش کرا ہے, یہ دیکھنا, یہ دیکھ کے گواہی دینا ہے. ورنہ کیا ہوگا, ہم اگر یہ علم حاصل نہیں کریں گے, پہچان والا علم جو اللہ کی پہچان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے, دین کی پہچان ہے, علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہے, اس سے دل میں ہمارے کیا ہے, کفر آئے گا, شرک آئے گا, نفاق دل میں آتا. یہ ایمان دل میں آتا. علم کے آنے کی جگہ کیا ہے, قلب کہتے ہیں, دل کہتے ہیں. اب یہ قلب میں اگر صحیح علم آئے گا تو اس میں صحیح ایمان بھی آئے گا, اللہ کی پہچان بھی آئے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی آئے گی, دین کی سمجھ بوجھ بھی اس میں آئے گی. اگر صحیح علم اس میں نہ آئے, غلط پہچان اس میں آ جائے, غلط علم اس میں آج میں آئے, تو اس میں کفر پیدا ہوگا, شرک پیدا ہوگا, نفاق پیدا ہوگا. اب یہ پیڑ پیدا ہوں گے اس میں. تو صحیح علم سے صحیح تصدیق ہوگی اور غلط علم سے غلط تصدیق ہوگی. اب صحیح علم بندہ یہاں پر گواہی دے گا سچ, صحیح اولیاء اللہ کی صحبت میں, اولیاء اللہ کی محبت میں, اولیاء اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت اختیار کرے گا, وہ علم حاصل کرے گا. مرتے جب اس کو سوال ہوگا, خبر میں جو سوالات ہیں زبان سے نہیں ہوں گے, خبر میں جو سوالات ہیں قلب سے ہوں گے, دل سے ہوں گے. قلب وہاں پر گواہی دے گا. فرشتے جب پوچھیں گے من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, یہ سوالات پوچھیں گے قلب سے ہونے. تو یہاں پر قلب کو درست کرنا ہے. وہ قلب کو درست کریں گے, وہ قلب میں جو نا علم آتا. اب وہ صحیح علم آیا تو وہ قلب پاک ہے, غلط علم آ گیا تو قلب ناپاک ہو جاتا. ناپاک لے کے قلب لے کے جا رہے ہیں ہم, فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, جواب ہمارا غلطی ہوگا, کیونکہ یہاں پر جو تصدیق ہوگا, یہاں پر وہ دل جو دیکھ لیا, یہاں پر جو دل مشاہدہ کر لیا, وہاں پر وہی جو ہے نا گواہی ہونے والی, وہاں پر وہی جواب ہونے والا ہے. یہاں صحیح دیکھ لے گا کہ مولا ہی پالنے والا ہے, میرا پروردگار میرا رب ہے, میرے گھر والوں کا ہی پرورش کرنے والا میرا رب ہے, میرے اولاد کی بھی پرورش کرنے والا بھی رب ہے, میری پرورش کرنے والا بھی میرا رب ہے, اللہ کے سوا کوئی ہماری پرورش کرنے والا نہیں. یہ دیکھ لے گا, اپنے آپ کو بھی دیکھ لے گا, لوگوں کو بھی دیکھ لے گا, تمام مخلوق کو دیکھے گا, تو وہاں پر صحیح جواب دے سکے گا. نہیں دیکھا, مخلوق کا محتاج بنے ہوا رہے گا, مخلوق کو حاجت روا دیکھے گا, نوکری کو, پیسوں کو, باس کو حاجت روا دیکھ لے گا, تو وہاں پر بھی وہی جواب دے گا کہ ہاں میں تو پلا نوکری سے, ہاں میں پیسوں سے پلا, ہاں میں نوکری سے پلا. تمام جتنے بھی بت ہیں وہاں پر وہ جو ہے نا گنوا دے گا کہ میں اس سے پلا, کیونکہ وہاں پر زبان نہیں چلتی, دل میں جو ہے وہاں پر وہ نکلے گا. تو یہاں پر دل کی درستگی ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو, اپنے حبیب کو تمہاری طرف بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف آنا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان. اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں دی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں بتایا کہ میں نے یہ کیا ہی کیا. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تم پر احسان کیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے, وہ تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی, تو ہم نہ مسلمان ہوتے, اور ہمارا حال کیا ہوتا, ہم کفر میں, شرک میں, نفاق میں, ہم جو نا ہمارا قلب ناپاک ہو جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ہماری نشانیاں دکھائے. نشانیوں سے کیا ہوتا ہے؟ نشانیوں سے رب کا پتہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نشانیاں بتاتے, نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بتاتے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی پرورش کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن پاک کرتے, پاکی بتاتے. تو یہ پاکی کیا ہے؟ ظاہر کی بھی پاکی ہونا, باطن کی. باطن ظاہر کا تعلق کس سے؟ ظاہر کا تعلق جسم سے. اور باطن کا تعلق کس سے؟ باطن کا تعلق قلب سے, دل سے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے, باطن ہوتا ہے. ایک جھاڑ ہے, جھاڑ کا ظاہر ہے اس کے پتے, اس کے فروٹس, اس کی ڈغالیاں, اس کا اسٹیم, اس کے برانچز, یہ ظاہر ہے. ایک باطن بھی اس کا ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کی جڑیں ہیں.
اور جب تک جڑیں مضبوط ہے تو جھاڑ جو ہے نا صحیح سلامت ہے. اگر جڑیں خراب ہو گئی تو سارا جو نا جھاڑ فنا ہو جائے, خراب ہو جائے. اسی طرح سے ہمارے پاس بھی ایک ظاہر ہے وہ ہمارا جسم ہے, اور ایک باطن ہے وہ قلب ہے. ہمارا قلب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, قلب کی پاکی بتاتے, نفس کی پاکی بتاتے. تو اولیاء اللہ بھی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے وہ تعلیمات ہمیں دیتے ہیں ہمارے نفوس کو, ہمارے قلب کو, ہماری روح کو. یہ فرما بردار بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ابھی فرما برداری ہوگی تو یہ قلب کی ناپاکی دور ہوگی. تو یہ قلب کی ناپاکی دور کرنا ہے, ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے جس سے ہمارا قلب کی ناپاکی دور ہو, قلب ہمارا جو باطن ہے وہ پاک ہو. یہ علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چاہیے, اور یہ فائدہ دینے والا علم ہے. ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دینے والا علم ہے, اور یہاں پر بھی ہمیں فائدہ دینے والا علم. اللہ کی پہچان والا علم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان والا علم, دین کی پہچان والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا, اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتاتے, میرے قریب کرتے, ظاہر اور تم باطن تمہارا پاک کرتے, تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے, تمہیں حکمت کی باتیں بتاتے. تو یہ علم اب کہاں ملے گا؟ یہ اب علم ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس. یہ نشانیاں دکھا کے رب کے قریب کرتے, یہ نشانیاں بتا کے ہماری گواہی درست کرتے کہ دیکھو. ہم پھر گواہی دینے والے بنتے ہیں. ہم جب نشانیاں دیکھ لیتے پھر گواہی دیتے, ہمارے اندر نشانیاں دیکھتے, اپنے باہر دیکھتے, آسمان زمین میں دکھاتے. اب یہ دکھا کے ہماری گواہی درست ہوتی ہے کہ ہم جب گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے, تیرے سوا کوئی حاجت روا, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, مولا تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی ہمیں پالنے والا ہے, تو ہی آسمان کا پالنے والا, تو ہی زمین والوں کا پالنے والا, تمام مخلوق کا پالنے والا. تو یہ گواہی درست کرنا ہے ہمیں, اس کے لیے علم چاہیے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, علم کی ہمیں حاجت نہیں ہے. یہاں پر علم کی اہمیت بتائی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں میں نے علم محتاج دیکھے, فقیر دیکھے. کس کے محتاج ہے؟ وہ علمی طور پر محتاج ہے, علم کے فقیر ہے. ایسے محتاج ہے, علم نہیں ہے ان کے پاس, علم کے فقیر ہے. ہم مال نہیں ہے تو فقیر سمجھتے, مگر دوزخ میں کون سے لوگ ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے, علمی طور پر فقیر ہے, علمی طور پر محتاج ہے. ایسے لوگ بھی دوزخ میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے تو ہمیں اس بات کی اہمیت جاننا ہے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے. یہ علم سے ہی ایمان آتا, یہ علم سے ہی یقین آتا, یہ علم سے ہی ہماری خبر کی منزل کامیاب ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخرت کی پہلی منزل کامیاب اس کی تمام منزل کامیاب, یعنی خبر کی منزل جس کی کامیاب ہو گئی, آخرت کے اس کے تمام منزل کامیاب. تو یہ علم سے, اللہ کی پہچان سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے, دین کی پہچان سے جب ہماری گواہی درست ہو جائے گی, ہم صحیح دیکھ کر گواہی دینے والے بنیں گے, تو ہماری خبر کی منزل کامیاب. جب خبر کی منزل کامیاب تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس کے تمام آگے کی منزل کامیاب. تو ایمانی سوالات ہے خبر کے, یہ اس کے لیے ہمیں یہاں پر یہ اپنی زندگی جو ہے نا اپنا وقت لگانا ہے, یہ علم سیکھنا, یہ علم دین سیکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کلو یسر, دین آسان ہے. ہم اگر وہ صحیح طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اولیاء اللہ کو پہنچا اس طرح حاصل کر لیں گے تو آسان ہے. اگر ہم اپنی منچاہی زندگی, اپنی مرضی سے, اپنی ضدی پنے سے, اپنی منمانی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے, نہیں میں ایسا کر لیتا ہوں, ایسا کر لیتا ہوں, تو ہمیں دین مشکل لگے گا. دین آسان کب ہوگا؟ جب صحیح جو اصول ہے اس کے فالو کریں گے ہم. جو اولیاء اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے یہ علم حاصل کیا, یہ حاصل کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہ دین آسان ہو. ورنہ وہ جو ہمیں مشکل دکھ رہا ہے وہ ہمارا اپنا بنایا دین. اس لیے خبر میں سوال ہے کہ بتا تیرا دین کیا ہے. مطلب ہم سوال کیوں ہوا؟ بعض نے کیا کیا, اپنا دین بنا لیا, اپنی فہم انڈرسٹینڈنگ کر لی, اپنی جو نا مرضی چلا لی دین. مگر بعض نے کیا کیا, جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق, جو اولیاء اللہ نے بتایا اسی کے مطابق اپنی زندگی میں. تو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے. جب ان کے پوچھا جائے گا دینوں کا, وہ کہیں گے ہمارا اپنا کوئی دین تھا ہی نہیں, جو بھی دین مولا کا تھا وہ ہم نے اپنایا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہم نے اپنایا. تو دین کی پہچان بھی ہونا ہے, اللہ کی پہچان بھی ہونا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. یہ ہوگی کس سے؟ یہ علم سے ہوگی, علم دین سے ہوگی. تو یہاں پر علم سیکھنا ہے, وہ یہ علم سیکھنے کے لیے اولیاء اللہ چاہیے. بغیر اولیاء اللہ کی یہ علم ملے گا نہیں. اولیاء اللہ کی غلامی یہ شرط ہے, یہ اولیاء اللہ کی غلامی یہ کنڈیشن ہے, یہ ذریعہ, یہ عالم شہادت ہے, یہ عالم حکمت ہے. یہاں پر حکمت سے چلنا ہے. اولیاء اللہ کے ذریعے ہی ہمیں اللہ کی پہچان ملے. اولیاء اللہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان ملے گی. یہ خبر کے سوالات بھی ہمیں کامیابی ملے گی تو اولیاء اللہ. کیوں؟
یہ اصول ہے. اب اصول فالو کرنا ہے. ہر جگہ ہم اصول فالو کرتے ہیں. اب یہ اصول فالو کرنا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو اولیاء اللہ چاہیے, متقین چاہیے, کیونکہ قرآن ہدایت کس کو ہے؟ ہدی للمتقین. قرآن ہدایت متقیوں کو ہے, تقوی والوں کے. اب یہ تقوی والے کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے. تقوی والے کون ہے؟ جو نشانیاں بھی بتاتے, ظاہر باطن بات کرتے, قرآن کی تعلیم دیتے, حکمت کی تعلیم دیتے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہ مشن کو آگے بڑھاتے, خود بھی عمل کرتے, دوسروں کو بھی عمل کراتے. تو یہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہماری گواہی, یہ عالم شہادت میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو ہم خالو بلا جو ہم زبان سے اقرار کر لیے تھے, اب یہاں پر دیکھ کے گواہی دینا ہے کہ مولا تو ہی ہمارا پرور ہے. پھر مرتے سوال ہو رہا, وہ پھر اس میں کامیابی ملی. تو ہمیں ابھی موقع ہے, ہم کیا ہے اپنا وقت انرجی ہم دنیا بھر تو لگا دیتے ہیں, اب نوکری کے لیے, پیسوں کے لیے ادھر ادھر لگا, مگر ہم اپنا وقت اپنی انرجی اس کے لیے نہیں لگاتے, علم حاصل کرنے کے لیے نہیں لگاتے. یہ اللہ کی پہچان کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. حالانکہ ہم زبان سے تو بول رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, مگر ہماری زبان میں اور ہمارے عمل میں جو ہے نا بڑا فاصلہ ہے. زبان سے بول رہے ہیں مرنا ہے مرنا ہے, مگر ہمارا عمل دیکھے تو ہماری تیاری ایسی ہے دنیا کے لیے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں, ایسی تیاری ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں مرنا ہی نہیں, ہمیں مرنا ہے. ہر ایک کو موت آنی ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مگر کامیاب کون ہوگا؟ جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. وہ تیاری کیا ہے؟ یہاں پر علم حاصل کرے, وہ علم سے ایمان حاصل کرے, وہ ایمان سے اللہ کے قریب ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو, اور دین کی پہچان اس کو حاصل ہو, دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو. تو یہ علم سے ہی دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی. یہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو, دین کی پہچان ہو, یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ, یہ ہمارے ہتھیار ہے آخرت کے لیے. قرآن سے آگے بڑھ. تو یہ مقصد ہے, یہی مقصد ہے. کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو, جناتوں کو صرف اپنی بات کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو دنیا میں ہر چیز کی جو پہچان ہمیں ہوتی ہے, ہم بغیر علم کے نہیں پہچانتے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, ہمیں اس کا علم ہو تو ہم اس کی پہچان رکھتے. اب اللہ کی پہچان رکھنا ہے تو کیا چاہیے؟ اللہ والے چاہیے, اولیاء اللہ چاہیے. اللہ کی پہچان کے لیے اولیاء اللہ چاہیے. جو پہچانتے ہیں ان کے پاس جو اللہ کا حکم بھی ہے, میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جو اہل علم سے پوچھو. تو یہ اولیاء اللہ کے پاس ہی اللہ کی پہچان ملے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملے گی. اب یہ علم حاصل نہیں کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ اب یہ ہم ایک آیت سے دیکھتے ہیں کہ علم یہ حاصل نہیں کرے اللہ کی پہچان کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا, کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوگا. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, سورہ البقرہ, سورہ بقرہ آیت نمبر 118, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے, اب جو لوگ علم نہیں رکھتے, اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو علم نہیں رکھتے. علم کیا ہے؟ یہ جانتا پن ہے. علم کیا ہے؟ یہ نالج جو اللہ تعالیٰ علم نہیں رکھنے والوں کی جو پھر نشانیاں ہی بتا رہے ہیں. اب جو لوگ علم نہیں رکھتے, جو لوگ کچھ نہیں جانتے, علم نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں. اب یہ علم نہیں رکھتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا. اب جو علم نہیں رکھتے, جو جاہل ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ لوگ سوال کرتے ہیں حبیب, یہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی حیرت انگیز نشانی کیوں نہیں آتی. علم نہیں رکھنے والے ایسے سوالات کریں. اللہ تعالیٰ فرمانا اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا, ہمارے پاس کیوں نشانیاں کیوں نہیں آتی. اب یہاں پر کیا ہے, کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفار تھے, مشرکین تھے, وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, ہمارے پاس ڈائریکٹ نشانیاں کیوں نہیں آتی جس سے ہم آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کریں. اب یہ سوالات کرتے تھے, مطلب آپ ان کی ضد تھی. حالانکہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے, مگر ان کی ضد کی وجہ سے کیا ہے یہ سوالات کرتے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیوں نہیں دکھتی, اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے تو ہم جو نا مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ الہ ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا دیے تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کے رسول ہے آپ. تو یہ سوالات کرنے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو علم نہیں رکھتے نا, ایسے سوالات کر رہے ہیں. اب آگے کیا فرماتے ہیں, جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی حیرت انگیز نشانی کیوں نہیں آتی. ابھی سوالات کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کی جاہلانہ بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر تھی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے یہ لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں, عجیب عجیب سوال, کہ
کہ اللہ ان سے کیوں کلام نہیں کرتا, اللہ ان کو نشانیاں کیوں ڈائریکٹ نہیں دکھاتا. ایسے سوالات جاہلانہ سوال پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے, مطلب کمپیریزن کر رہے ہیں. اب ہمارے لیے بھی ہے یہاں پر دو گروپس کو اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے ہیں. ایک تو یہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں, ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے یہی کہتے تھے, ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے, ان سے پہلے جو گزرتے تھے اے حبیب, انہوں نے بھی یہی سوال کیے. ان سب کے دل کچھ ایک ہی طرح کے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو علم ہے, کچھ نہیں جانتے, جو کچھ نہیں جانتے, جو علم نہیں رکھتے, ایسے سوالات کرتے. کیا سوالات کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نشانیاں کیوں نہیں دکھاتا, اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, اگر کلام کرتا تو ہم جو ہے نا. اب یہ کفریہ کلام کر رہے ہیں لوگ, کفریہ کلام فرما کر کے. اب یہ کفریہ کلام کیوں ہوا؟ علم نہیں رہنے کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا, یہ آیت تو قیامت تک رہے گی, ہمارے لیے کیا ہے, آج ہم بھی یہ زبان سے کلام کر رہے ہیں. ہم کلام کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتا کہ نہیں کی. اب ہمارے لیے بھی آیت, اللہ تعالیٰ دیتا کہ نہیں کی, میرے بچوں کا کیسا ہوتا, شادی کا کیسا ہوگا. ہم شک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رب ہے زبان سے بول رہے ہیں, مگر ہمارا دل اور کبھی کبھی زبان بھی یہ گواہی دے رہی ہے ہوتا ہے کہ نہیں کی. بچوں کی فیس کا کیا ہوگا, بچے کی شادی کا کیا ہوگا, بچے کی پڑھائی کا کیا ہوگا, دوست کا کیسا ہوگا, وہ رشتے دار کا کیسا ہوگا. ہماری جو نا, ہم جو شک کر رہے ہیں, ہم سے یہودی مشرکین جو شک کرتے تھے, جو کلام کرتے تھے, آج ہمارا بھی وہی حال ہے. ہم بھی شک کر رہے ہیں, ہم ہر کام میں شک کر رہے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. نمازیں پڑھ رہے مگر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, سب یہ شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی, پیسے آتے کہ نہیں آتے, ہر کام میں ہمارے کیا شک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو علم نہیں رکھتے نا, یہ لوگوں کے سوالات ایسے ہی ہے. کیا سوال کر رہے ہیں, اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا. ہم بھی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا کہ نہیں دیتا. ہم کیا یہ شک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں کیوں نہیں دے گا. ارے میرے ساتھ ہی ایسی ہوا, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, اس کے ساتھ اچھا ہوا, میں محنت کرا تو میرے کو ایسا. تو یہ ہم اپنی تقدیر سے ناراضگی اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ علم نہیں رکھتے اور ان کے سوالات ایسے ہیں, اور ان سب کے دل کچھ ایک ہی طرح کے. اب اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے دل پہ, ان کے دل یا تو سب کے دل کفر میں ہیں, شرک میں ہیں, یا نفاق میں. سب اللہ کی نظر کدھر ہے, دل. تو دل میں علم آتا. اب یہ علم نہیں ہے, اللہ کی پہچان نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہے, تو کیا ہوا, کفر آ گیا, نفاق آ گیا, شرک آ گیا. اب یہ جو یہودی تھے, مشرکین تھے, کفار تھے, یہ کیا ہو گیا, ان کے پاس علم نہیں تھا, اللہ کی پہچان نہیں تھی, اللہ کے رسول کو صحیح نہیں پہچانا, اللہ کو نہیں صحیح نہیں پہچانا. اب یہ غلط پہچان کی وجہ سے یہ سوالات کر رہے ہیں, یہ کفر کلام کر رہے ہیں, یہ مشرکانہ کلام کر رہے ہیں, یہ منافقت ان کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام کے جو بھی ہے, سب کے دل کچھ ایک ہی طرح کے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو یقین کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کر چکے. اب اللہ تعالیٰ جس کے پاس علم ہے, یقین کب آتا ہے, علم کی تصدیق ہو گئی تو یقین آتا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے جو یقین کرنے والے ہیں نا, اپنی نشانیاں ہم ان کو ظاہر کر چکے. اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو یہاں کمپیئر کر دی. ایک علم والے ہیں جو جاہل ہے, جاہلانہ اللہ کی پہچان نہیں رکھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہیں پہچانے, یہ لوگ ایسے ایسے کفریہ کلام کرتے ہیں. مگر ایک یقین والے بھی ہیں میرے بندے, جس کو میں دوست کہتا ہوں, ان کو ہم اپنی نشانیاں ظاہر کر چکے. اللہ تعالیٰ فرمائے جو یقین کرنے والے نا, ان کو میں نے کئی نشانیاں دکھا دی. تو بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے, اور دین کی جو پہچان ہے, جو ہمارے خبر کے سوالات سے ریلیٹڈ ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے علم چاہیے. بغیر علم کے ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یہ علم حاصل ہوگا تو یہ ہمارا جو دل میں جہالت ہے, جو کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, نکلے گا. جو ہماری منمانی ہے, جو ضد ہے, یہ نکلے گی. اس کو نکالنا ہے, اس کو نکالیں گے تو ہماری کامیابی ہے. نکالنے کے لیے علم چاہیے اور اللہ کی صحبت چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, عمل کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, بولنے والے سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں صلاح عطا فرما, ہماری حاضری کو قبول فرما. اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی, اللہ جسوں کی توبہ کرتے, معاف فرماتے. اللہم صل سبحان ربک رب العزت عما یصفون.